قومی لوط، جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی۔ قومی لوط کی طرف ابلیس نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا جس سے قومی لوط کی عورتیں بھی ایک نئے گناہ میں مبتلا ہو گئی؟ لاقیس کون تھی اور اس نے قومی لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ ابلیس اللہ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں ہے، بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور اس کے بے شمار اولاد ہے۔ قرآن مجید میں شیطانی ذریت کا ذکر ملتا ہے، جو شیطان کے چیلے اور اس کے کاموں میں اس کے مددگار اور معاون ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کے کئی اولادیں ہیں، جن میں ولہان نماز اور عبادات میں وسوسے ڈالتا ہے، مستوت لوگوں میں افواہ پھیلاتا ہے، واسم گھر والوں میں لڑائیاں لگواتا ہے، مرہ گانے بجانے کے گناہ کو عام کرتا ہے، اور اسی طرح ابلیس کی کئی بیٹے اور پھوتیاں ہیں جو مختلف کاموں پر مقرر ہے۔ شیطان کی ان اولادوں اور ذریت میں ایک نام لاقیس کا ہے۔ لاقیس دراصل ابلیس کی بیٹی ہے، جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کر کے قومی لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قومی لوط دراصل تاریخ کی ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی، جو اردن کے علاقے میں آباد تھے۔ یہاں سرسبز و شاداب وادیاں تھی، جن میں سدوم اور عمورہ کے نام سے 2 علاقے آباد تھے۔ ابلیس نے اہل سدوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ وہ ایک دن انسان کی صورت میں اہل سدوم کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں کو آپس میں ہی مردوں اور مردوں کے درمیان شہوت کرنا سکھایا۔ ان لوگوں کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے اور وہ روزانہ بدپہلی کرنے لگے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر سدوم کے علاقے سے گزرتا تو یہ لوگ اس مسافر کو بھی پکڑ لیتے اور انہیں اپنا شکار بنا لیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان لوگوں میں یہ گناہ عام ہو گیا اور یہ لوگ عورتوں کے بجائے مردوں اور لڑکوں سے زنا کرنے لگے۔ عورتوں کی طرف ان کا کوئی رغبت نہیں رہا، وہ کھلے عام اس عمل کو شہر کے چوک چوراہوں پر کرنے لگے۔ ان کے ہر محفل میں مردوں کا رقص اور ان کے ساتھ عیاشیاں اور زنا کرنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ نے ان کی طرف اپنے بندے اور نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اہل سدوم کو اس گندے عمل سے توبہ کرنے کو کہا۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہیں کیا ہے۔ تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم لوگ حد سے گزر چکے ہو، لہٰذا باز آ جاؤ۔ لیکن قومی لوط پر آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹا حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ اگر تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ اہل سدوم کا مردوں سے زنا اور بدپہلی کرنا صرف ایک گناہ نہیں تھا، بلکہ اس عمل سے وہ خدا کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر رہے تھے، اور وہ ایک ایسی سنگین جرم کا ابتدا کر چکے تھے جس سے افزائشی نسل کا پورا قدرتی نظام برباد ہو رہا تھا۔ بہرحال جب قومی لوط کی مردوں نے اپنے عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنا چھوڑ دیا تو یہ ابلیس کے لیے ایک سنہرا موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک اور نئی گناہ کی ابتدا کرے۔ لہٰذا ابلیسی لعین نے اپنی بیٹی جس کا نام لاقیس تھا اسے اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ لاقیس جنات اور شیاطین میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کرے اور قومی لوط کی ان عورتوں کے پاس جائے جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے، اور انہیں ہم جنس پرستی کا طریقہ سکھائے۔ لہٰذا لاقیس ایک خوبصورت لڑکی کی صورت میں ان عورتوں کے پاس آئی۔ وہ ان کے پاس آ کر کہنے لگی، میں تباہ و برباد ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ بدپہلی کرتا ہے، لہٰذا اب میری جوانی اور میرا حسن سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور یہ سب کچھ یوں ہی رائے گا چلا جائے گا۔ یہ سن کر قومی لوط کی دیگر عورتیں بھی واویلا کرنے لگی اور اپنے مردوں کو برا بھلا کہنے لگی۔
پھر لاقیس نے ان عورتوں سے کہا ہم بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گے، ہم ان کی طرف رغبت نہیں کریں گے جس طرح وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں، ہمیں بھی ان مردوں کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہم اپنی خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر سکتے ہیں۔ اس پر قوم لوط کی عورتوں نے لاقیس سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ لہٰذا لاقیس قوم لوط کے ایک رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدپہلی کی اور ان عورتوں کو عورتوں سے ہی ہم جنس پرستی کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا وہ عورت سدوم اور عمورہ کی دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو بھی اس طرح کرنے کو کہا، اور عورتوں کے درمیان ہم جنس پرستی کی اس طریقے کا آغاز ہوا۔ جب ان کے مردوں نے دیکھا کہ عورتوں کے ساتھ ہی اپنی شہوت پوری کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنی عورتوں کو اس پہلی بد سے منع نہیں کیا کیونکہ وہ خود بھی ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا تھی، اس لیے انہوں نے اپنی عورتوں کو اس پہلی بد سے نہیں روکا۔ آخرکار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا جس نے ان لوگوں کا نام و نشان اس صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ سدوم اور عمورہ کی 5 بستیاں بالکل تباہ و برباد ہو گئی۔ سدوم اور عمورہ اور وہاں کی دوسرے علاقوں میں ہونے والے ہم جنس پرستی کا یہ واقعہ نہ صرف اسلام نے نقل کیا ہے بلکہ اس کا ذکر توریت اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جس میں ان علاقوں یعنی سڈوم اور گمورہ کو سن سٹی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قدیم یونان کی تاریخی ریکارڈز میں بھی سدوم کے گنہگار شہر کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق سدوم اور عمورہ تاریخی انسانیت کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا تھا، اور ابلیس کی بیٹی لاقیس نے بعد میں اس گنونے گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست بنا دیا تھا، جسے جدید دور میں لیسبین کمیونٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ سدوم اور عمورہ کے بعد ہم جنس پرستی کی یہ بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتا چلا گیا۔ دور جدید میں یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی، جو ترقی یافتہ معاشروں میں بھی بحث کا موضوع بنا رہا، اور اس گناؤنی جرم کو حقوق انسانی میں شمار کرنے کی مطالبے کیے گئے۔ دراصل اللہ نے ہر جاندار کے نر اور مادہ جوڑے پیدا فرمائے ہیں۔ یہ نر اور مادہ جوڑے نسل کی بقا کے لیے ہے۔ ان کا آپس میں جنسی ملاپ قدرت کے قانون کے عین مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی حال میں بھی قانونی الہی کا بدل نہیں ہو سکتا، اور قوانین الہی کے فائدے اور برکات کو کسی انسانی قانون کے ذریعے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس جرم کے حامی لوگوں کو سماج میں درجہ دینے پر خوشیاں منائی جا رہی ہے، لیکن قرآن و حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح خوشیاں منا رہے تھے اور وہ بے حیائی کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن جب وہ اللہ کے پکڑ میں آئے تو وہ قوم نیست و نابود کر دی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کی شر اور اس کے وسوسوں سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔